عثمان ڈار کے انکشاف نے پاکستان میں ایک بحث چھڑ دی ہے کہ جی یہ کیا ہوا. پی ٹی آئی کے ٹائیگر، اور میں تو یہ کہوں گا کہ یہ پی ٹی آئی کے جو ہے جان ریمبو تھے، انہوں نے اچانک جو ہے وہ اپنے باس کے لیے جو انکشافات کیے ہیں کہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں یا اس پورے واقعے کی جو پلاننگ ہے وہ خان صاحب نے کی، اور نہ صرف خان صاحب نے کی بلکہ اور بھی جو ہمارے پاس خبریں ہیں اور جو آپ کے پاس خبروں کی شکل میں آپ کے پاس آ گئی ہوں گی کہ صدر علوی صاحب جو ہے وہ بھی اچھے خاصے سرگرم رہے، وہ بھی بیک سیٹ پہ نہیں گئے. تو اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر 2-3 اسپیکٹس ایسے ہیں پولیٹکس کے جس پہ آپ کو حیرت بھی ہوتی ہے، لیکن حیرت کے ساتھ ساتھ آپ ہنس بھی سکتے ہیں. مثال کے طور پہ پی ٹی آئی جس کو پاکستان میں ایک بہت بڑا انقلاب لانا تھا، اس کے ٹائیگر فورس کے سربراہ جان ریمبو جو ہے وہ اچانک جو ہے وہ فلور کراس کر گئے. اب میں یہ نہیں کہوں گا کہ لوٹا ہو گئے کیا ہو گئے، بہرحال یہ ہے کہ عمران خان سے جو ہے وہ غداری کے مرتکب ہوئے ہیں. ایک معاملہ تو یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان کی اسٹرینگتھ اتنی ہے کہ اگر پریشر آ جائے تو آپ فوری طور پہ جو ہے وہ فلور کراس کر لیتے ہیں اور اپنی پارٹی چھوڑ کے اپنی پارٹی کے خلاف جو ہے وہ بولنا شروع کر دیتے ہیں. اس میں ہمارے جو چیف ٹائیگر ہیں وہ اکیلے نہیں ہیں، لیکن ساتھ ساتھ دوسری پولیٹیکل پارٹیز کا بھی ماضی کا تجربہ ہے کہ جب پریشر آتا ہے تو بہت سارے لوگ جو ہے پارٹی چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، اور ممکن ہے کہ ان کے پاس یہ جسٹیفیکیشن ہو کہ چونکہ سچویشن ایسی ہے، ہمارے اوپر پریشر ایسا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے یا تھوڑے عرصے کے لیے ہم پارٹی چھوڑ سکتے ہیں اور اس کے بعد واپس چلے جائیں گے. ہو سکتا ہے یہ جسٹیفیکیشن ہو، لیکن پاکستان کے اندر کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ آپ کی جو ایفیلیشن ہے، آپ کی جو کمٹمنٹ ہے، اس کی سطح کیا ہے، اس کی صحت کتنی ہے، وہ آپ کو عثمان ڈار کے اس ایکشن سے آپ کے سامنے نظر آ گئی ہو. اب ڈار صاحب جو ہے وہ اس نے پارٹیز کے ساتھ کمٹمنٹ کا جو ہے ایک جو معیار ہے وہ تو ہمارے سامنے جو ہے وہ بالکل عیاں کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ان کی جو شاہدی ہے وہ ظاہر ہے کہ عمران خان کے اوپر جو الزامات ہیں، جو اس کا ریلیونٹ کیس ہے، اس کیس کے اوپر بھی یقیناً اثر ہوگا، اور جو 2-4 اور شاہد ہوں گے مضبوط قسم کے، اس میں ایک مضبوط قسم کے آدمی کا یا شاہد کا ایک اضافہ ہو گیا. اب اور زیادہ شاید آسانی ہوگی ان قوتوں کو جن کو عمران خان کو فی الحال اس الیکشن میں اس سینیریو سے دور رکھنا ہے. ایک تو یہ معاملہ ہوگا. دوسرا معاملہ یہ ہوگا کہ اس سے اور بہت سارے لوگ جو ہیں جو ابھی اس ایج پہ یا اس لائن پہ نہیں پہنچے ہوں گے، ان کو بھی یہ لگے گا کہ یار اپنی جان چھڑانے کا طریقہ یہ ہے، اور مجموعی طور پہ پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل کمٹمنٹ ہے وہ بہرحال لوز ہوگی. 9 مئی جو ہے وہ اس کے واقعات نے پاکستان کے اندر ایک ڈیفرنٹ قسم کا سینیریو سیٹ کر دیا ہے. اب بات ہوتی ہے کہ 9 مئی سے پہلے اور 9 مہینے سے بعد، بالکل اس طرح جیسے 9/11 سے پہلے اور 9/11 کے بعد ایک آپ کے سامنے ایک بینچ مارک آ جاتا ہے. اس ساری سچویشن میں کیا پولیٹیکل سینیریو کوئی بڑے پیمانے پہ چینج ہونے جا رہا ہے کہ نہیں، یہ بہت اہم اور امپورٹنٹ سوال ہے. پی ٹی آئی کتنی بچتی ہے اور پی ٹی آئی کا کتنا حصہ الیکشن کے لیے ایلیجبل ہوگا، یہ بھی طے ہونا ہے. ساتھ ساتھ نواز شریف صاحب بھی آ رہے ہیں، اور اس کے لیے عرفان صاحب نے اب یہ اعلان کر دیا ہے کہ جی میری ان سے ملاقات ہوئی ہے اور وہ پکا آ رہے ہیں، آپ کو کوئی شک و شبہ کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے، اور وہ 21 تاریخ کو آ رہے ہیں. اور جو تیاری ہو رہی ہے اس تیاری کا جو لب لباب ہے اور اس میں جو بیانیہ ہے، اب یہ بن رہا ہے کہ جی آپ پرانی چیزوں کے اوپر بٹی پاؤ. باجوہ صاحب اور فیض صاحب جو ہے وہ اس کو بعد میں دیکھ لیں گے، کبھی کوئی ایسی بات ہوگی، لیکن اب یہ ہے کہ پاکستان کو اس دلدل میں سے نکالنا ہے، پاکستان کی نئی تعمیر ہونی ہے. اب یہ نیا پاکستان ہوگا
جس کے وزیر اعظم جو ہے وہ نواز شریف صاحب ہو گئے. اب میاں صاحب آئیں گے. میاں صاحب جو ہے وہ اس کے لیے پارٹی کی جو کرٹیکل اسٹرینتھ ہے پنجاب میں اس کو ریوائیو کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، اور ہر جگہ پہ ڈیلی بڑے جو ہے وہ پبلک گیدرنگز ہو رہے ہیں. دوسرا ایشو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس میں جلدی الیکشن کراؤ والا بیانیہ جو ہے وہ اس پہ تو لگی ہوئی ہے، لیکن بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ جی سندھ میں اس چیز کے کافی امکانات ہیں کہ شاید الیکشن کے بعد آپ کو سینیریو چینج ہوتا ہوا نظر آئے. اس کے لیے جو سب سے بڑا دلیل جو ہے جو فلوٹ کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پاکستان کے اندر سچویشن اتنی خراب ہو گئی تھی ٹرانسپیرنسی کے لحاظ سے، گورننس کے لحاظ سے، کرپشن کے لحاظ سے، کہ وہ سینیریو اب آپ نئے جو 5 سال جو آپ کے پاکستان میں نظر آئیں گے اس میں اب اس سینیریو کو افورڈ نہیں کر سکتے. اس کا مطلب ہے کہ جو پرانے سینیریو کے جو پلیئرز ہیں وہ آپ کو فور فرنٹ پہ نظر نہیں آئیں گے. اور اس آرگیومنٹ کو لے کے کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ شاید الیکشن کے بعد آپ کو سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی اسی قوت یا اسی عددی اعتبار سے واپس ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے. اگر اس طرح ہوتا ہے تو میرے خیال میں پاکستان میں جو سب سے بڑی تبدیلی ہوگی اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ فیکٹر سندھ میں نظر آئے گا.